الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف وهو يعكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی اہمیت اور اس عشرے میں کرنے کے جو کام آپ علیہ السلام سے اور قرآن حدیث کی روشنی میں جو ہدایات ہیں اس متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ قرآن مجید کی آیت جو پڑھی گئی ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت نہ کرو جب کہ تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو۔ اس آیت کے ذریعے سے چند نکات جو مفسرین نے بالخصوص حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں لکھی ہیں اسے سمجھانا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، ہم اعتکاف کی اہمیت اور اس کی فضیلت آپ علیہ السلام سے جو ثابت ہے وہ سمجھنے سے پہلے اس آیت کے تحت میں اللہ نے کیا احکام بیان فرمائے اعتکاف سے متعلق اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ آپ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کا پہلے حکم بیان نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اعتکاف کے آداب بیان فرمائے۔ آداب میں یہ ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ قرآن مجید کی ترتیب عام طور سے یہ ہوتی ہے کہ قرآن احکام بیان کرنے کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے، احکام کے آداب، شرائط، قیود، ارکان، فرائض، واجبات، یہ سب چیزیں قرآن مجید عام طور سے بیان نہیں کرتا، وہ چیزیں حدیث سے نبی علیہ السلام کے فرمان سے معلوم ہوتی ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیت میں اعتکاف کا حکم بیان نہیں کیا کہ اعتکاف فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے، بلکہ اعتکاف کا ادب بیان کیا کہ اعتکاف میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے گویا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کا حکم قرآن میں بیان کر دیتے تو پھر امت میں یہ بات کہیں نہ کہیں بولی جاتی کہ اعتکاف بھی روزے کی طرح فرض ہے، چونکہ قرآن میں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ جیسے روزے کا حکم ہے ویسے اعتکاف کا بھی حکم ہے، تو روزے رکھنا بھی فرض ہے، اعتکاف میں بیٹھنا بھی فرض ہے۔ یہ اگر فرض ہو جاتا تو امت پر بہت دشواری ہو جاتی۔ ہر آدمی 10 دن اپنے کاروبار چھوڑ کر مسجد میں بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس کی سادی مثال ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اب اعتکاف تمام فقہا کے نزدیک سنت ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے،
یعنی اس سنت کی تاکید ہے، نہیں کرے گی اگر مسلمانوں کی جماعت تو سب لوگ گنہگار ہوں گے، اور اگر کوئی ایک بندہ بھی محلے کا اعتکاف بیٹھ جاتا ہے تو سارے محلے کے لوگوں سے وہ سنت ادا ہو جائے گا، یعنی اس سنت کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی، اب گناہ کسی کو نہیں ہوگا۔ ہاں اعتکاف بیٹھنے کا ثواب تو صرف اسی کو ملے گا جو بیٹھا ہے۔ سنت علی الکفایہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے محلے کی طرف سے ایک آدمی اگر بیٹھ جائے گا، باقی سب بازاروں میں، ہوٹلوں میں، کٹوں پر، چبوتروں پر بیٹھ کر چائے، سموسے اور ڈوسے اور سگریٹ، گٹکا، تمباکو سب کھاتے مزے کرتے رہیں اور ثواب بھی ان کو بھی ملتا رہے۔ یہ سنت علی الکفایہ کا مطلب نہیں ہے کہ ایک بندہ کر لے گا تو سب کو ثواب مل جائے گا، جو کرے گا اسی کو ثواب ملے گا، البتہ جو نہیں کر رہے ہیں ان کو نہیں کرنے کا گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایک کر لیا ہے۔ اس کی مثال جنازے کی نماز ہے۔ جنازے کی نماز کا حکم الگ ہے، 5 وقت کی فرض نماز کا حکم الگ ہے۔ 5 وقت کی فرض نماز اگر کوئی بھی مسلمان جان بوجھ کر چھوڑ دے گا تو گنہگار ہوگا۔ جنازے کی نماز اگر کوئی جان بوجھ کر بھی چھوڑ دیا تو گنہگار نہیں ہوگا، چونکہ دوسرے لوگ پڑھ رہے ہیں، تو دوسرے لوگ پڑھ لینے سے اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی ہے، کوئی مسلمان جنازہ پڑھنے ہی تیار نہیں ہے تو آپ سب گنہگار ہوں گے، کیونکہ اب مسلمانوں پر فرض ہے کہ اب اس کی جنازہ پڑھ کر دفنانا فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ اب وہ فرض چند لوگ بھی مل کے ادا کر لیں گے تو وہ فرض ادا ہو جائے گا، باقی لوگوں کو وہ فرض کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن ثواب انہیں ہی ملے گا جو یہ فرض ادا کریں گے۔ تو اس کی ظاہر سی بات ہے کہ جو ایک بندہ جنازے کی نماز پڑھتا ہے، ایک بندہ نہیں پڑھتا ہے، ثواب دونوں کو برابر کیسے مل جائے گا؟ 10 دن کوئی بندہ مسجد میں آ کے اعتکاف میں بیٹھا، گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا، اپنے باہر کی ذمہ داریاں چھوڑی، اس کو بھی وہی ثواب ملے گا جو نہیں اعتکاف بیٹھے مزے کر رہا ہے، باہر کی دنیا میں آوارگی، عیاشی اور اوباشی میں مبتلا، اس کو بھی برابر ثواب ملے گا۔ برابر کیسے ہو جائیں گے؟ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ کہہ کر آداب بیان فرمائے، حکم بیان نہیں فرمایا، اور حکم احادیث کی روشنی میں فقہا نے طے کیا کہ آخری عشرے کے 10 دن کا اعتکاف یہ سنت علی الکفایہ ہے، اس کے رکھنے کا بڑا اہتمام آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آنے کے بعد 10 سال کی زندگی میں آپ علیہ السلام نے کبھی مدینہ منورہ میں اعتکاف نہیں چھوڑا۔ ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے اعتکاف نہیں ہو پایا تو آپ علیہ السلام نے دوسرے سال 2 عشرے یعنی 20 دن اعتکاف شوال کے مہینے میں کیا، چونکہ رمضان کے مہینے کے 10 دن کا اعتکاف چھوٹ گیا تھا، تو شوال کے مہینے میں 20 دن آپ علیہ السلام نے اعتکاف بیٹھا۔ تو اس سے سمجھانا مقصد یہ تھا اعتکاف کی بڑی اہمیت ہے، اگر چھوٹ گیا تو آپ علیہ السلام نے قضا کر کے دکھایا۔ اب کوئی معمولی بات ہوتی تو آدمی اسے لوٹانے کی اہمیت نہیں رکھتا، جیسے اگر آپ کسی کو 1,50,000 اس طرح کا اماؤنٹ دینا ہے، اور اگر کسی کو 5 روپے 10 روپے دینا ہے تو آپ بتائیں 50,000 لاکھ روپے والا تو پیچھے پڑے گا اور دینا پڑے گا، 5-10 روپے دینا ہے تو اسے بھی لوٹانے کے لیے کون زیادہ اہمیت دیتا ہے؟ اور لینے والا بھی کہاں پوچھتا ہے آپ میرے کو 5 روپے دینا ہے، 5 سال سے انتظار کر رہا ہوں، کوئی بھی نہیں بولے گا۔ یہ چھوٹے اماؤنٹ کو لوٹانے کی اہمیت نہیں رکھتے لوگ، بڑا اماؤنٹ ہے تو لوٹانے کی اہمیت رکھتے۔ تو معلوم کیا اماؤنٹ بڑا ہے، ایسے ہی اعتکاف کا عمل بڑا ہے، اس واسطے آپ علیہ السلام کا 1 عشرے کا چھوٹ گیا تو 20 دن رکھ کر آپ نے اس کی اہمیت کو بتایا۔ تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم بیان کرنے کے بجائے ادب بیان کیا تاکہ امت پر بوجھ نہ ہو۔ دوسری بات اس آیت سے معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ یہ لفظ استعمال فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں بیوی سے تعلق اور صحبت نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب کیا ہوا؟ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، پاکیزہ جگہ ہے، یہاں پر بندہ اپنی بیوی کو لا بھی نہیں سکتا ہے تو منع ہے، لیکن چونکہ اعتکاف کی حالت میں رات کا وقت وہ کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں،
اور بیوی سے صحبت بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ عام روزے داروں کے لیے ہے۔ اب اگر کوئی روزے دار ایسا سمجھے کہ بھئی بیوی سے صحبت تو دن کی حالت میں منع ہے، روزے کی حالت میں منع ہے، رات میں تو ہو سکتی ہے، اس واسطے وہ اعتکاف میں ہونے کی صورت میں بھی بیوی سے تعلق کو جائز سمجھا، تو اللہ نے اس غلط خیال کی تردید فرمائی کہ عام لوگوں کے لیے تو رات مغرب سے لے کے صبح تک آپ کے لیے سب چیزیں حلال ہیں، لیکن اگر وہی بندہ اعتکاف کی حالت میں آ گیا تو اب اسے کھانا پینا جائز رہے گا، لیکن صحبت کا معاملہ اب وہی رہے گا جو روزے کی حالت میں تھا۔ یعنی روزے کی حالت میں جیسے بیوی سے تعلق جائز نہیں، ویسے ہی اعتکاف کی حالت میں بھی جائز نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نہ بیوی کو مسجد میں لا سکتے ہو، نہ مسجد سے جا کر بیوی سے مل سکتے ہو، یہ تمہارے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اسے منع فرمایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے صحبت سے منع فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحبت کے لیے بیوی ہونا چاہیے، تو بیویاں مسجد میں آ سکتی ہیں لیکن صحبت نہیں ہو سکتی، تو اب مسجد میں مرد بھی اعتکاف کر سکتے، عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی، یہ مسئلہ اس سے نکالنا بے وقوفی اور حماقت ہے، چونکہ آیت پر عمل سب سے پہلے نبی کرتے ہیں، آیت پر عمل اس کے بعد صحابہ کرتے ہیں، تو آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات اعتکاف کے لیے جب مسجد میں آنا چاہیں اور اپنے خیمے لگا لیے مسجد میں، تو آپ علیہ السلام اس قدر ناراض ہوئے کہ بیویوں کے خیمے بھی اکھاڑ دیے اور اپنا اعتکاف بھی بند کر دیا کہ کیا سمجھ رکھے ہو مسجد کو، سب سے زیادہ اعتکاف میں ثواب کی جگہ عورتوں کے لیے گھر ہے، وہاں اعتکاف بیٹھو۔ چنانچہ اس کے بعد سے ازواج مطہرات مسجد میں اعتکاف نہیں رکھا، گھر میں اعتکاف رکھا۔ تو اس سے معلوم ہوا آیت کا صحیح مطلب آپ علیہ السلام نے بتایا، خواتین کا اعتکاف گھر میں ہونا چاہیے، مسجد میں نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات اس سے معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے صحبت اور جو بالکل بشری تقاضے سے ہٹ کر ایک زائد چیز شمار ہو سکتی ہے، انسان کو ہر وقت اس کی ضرورت نہیں رہتی، اس سے اللہ نے منع فرمایا، عام تقاضوں سے اللہ نے منع نہیں فرمایا۔ چنانچہ روزے کی اعتکاف کی حالت میں آپ پیشاب پخانے کو نہیں جا سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے، آپ بات نہیں کر سکتے، آپ سو نہیں سکتے، آپ کو پان کی عادت ہے تو پان نہیں کھا سکتے، آپ کو چائے کی عادت ہے تو چائے نہیں پی سکتے، ایسا کچھ بھی اللہ نے منع نہیں فرمایا۔ بشری تقاضے پورے ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کا گزارا روزانہ کے دھندے اور کاروبار پر ہوتا ہے، تو وہ بندہ اگر اپنا سامان مسجد کے اندر لائے بغیر مسجد کی باؤنڈری کے باہر رکھ کر یہ مسجد کے اندر رہ کر بھی اگر بزنس کر کے اعتکاف کی حالت میں گزارا کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے، اتنی اجازت دی ہے شریعت میں۔ چنانچہ اب جو بڑے کاروباری لوگ ہیں، فون پر جن کے کام ہو جاتے ہیں، تو وہ اگر اعتکاف کی حالت میں اور فون آیا ان کو کوئی ڈیل کا، کوئی سامان پہنچانے کا، لینے کا، تو فون اٹھا کر وہ مسجد کی میں رہ کر بھی اگر اپنے کاروباری بندوں سے بات کرنا چاہے تو بات کرنے کی اجازت ہے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ دنیا کی باتوں میں اعتکاف کی حالت میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھی بات اس آیت سے معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے عاکفون فی المساجد، کہ تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ٹھہرے ہوئے ہو، تو فی المساجد کا لفظ لا کر یہ فرمایا اعتکاف جو سنت ہے وہ ادا ہوگا مسجد میں ہی۔ اس واسطے اگر مرد اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھنا چاہے، چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا لاک ڈاؤن کے زمانے میں مسجدیں بند تھیں تو مسجدوں میں اعتکاف بھی نہیں ہو رہا تھا، تو لوگوں نے سوچا گھر میں اعتکاف کر لیتے ہیں۔ لاک ڈاؤن ایک مصیبت تھی، اس کے باوجود بھی مردوں کے لیے گھر میں اعتکاف کرنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے۔ اعتکاف چھوٹ رہا ہے، چھوٹنے دیجئے، لیکن وہ اس کی جگہ پر ہی ہوگا، جگہ بدل کر گھر میں مرد کو اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، جیسے کہ عورت کو مسجد میں اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ مردوں کا اعتکاف مسجد میں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی اللہ کو پانے کے لیے گھر کے کونے میں اعتکاف میں بیٹھا، گھر کی اوپر چھوٹا سا کمرہ بنا لیا، وہاں اعتکاف میں بیٹھ گیا،
یا جنگل چلا گیا کہ 10 دن تک کسی سے بات نہیں کرنا ہے، یا اپنے فارم ہاؤس میں جا کے اعتکاف بیٹھ گیا، تو یہ سنت اعتکاف کا 1 پیسے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اعتکاف چاہے سنت ہو چاہے نفل ہو، بہر صورت مسجد میں ہی ہونا چاہیے، مسجد کے علاوہ مردوں کا اعتکاف درست نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ بعض حضرات نے مصلی جو ٹیمپروری نماز کے لیے بنا لیا گیا ہے، اس میں بھی سنت اعتکاف کی اجازت نہیں دی ہے، چونکہ وہ حقیقتاً مسجد نہیں کہلاتا، عارضی مسجد ہے، اس واسطے وہاں سنت اعتکاف ادا نہیں کیا جا سکتا۔ 5ویں بات اس سے معلوم ہوئی، مسجد میں اعتکاف کا ہی اللہ نے حکم کیوں دیا ہے؟ وجہ یہ ہے، اعتکاف کا اصل مقصد ہے کہ انسان مخلوق سے کٹ جانا، پورا 11 مہینے 20 دن تک پبلک کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، کاروبار کے ساتھ صبح سے شام تک لگے رہے، ایک 10 دن پوری دنیا چھوڑ دے کے اللہ اللہ کرنے کے واسطے آ جاؤ۔ اب یہ الگ ہو جانا ہے سب سے اور اللہ کے در پہ پڑے رہنا ہے۔ اس میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جب الگ رہنا شروع کر دیتا ہے تو پھر ہوتے ہوتے اس کے اندر تکبر، عجب پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی واسطے دیکھو جو لوگ VIP ہوتے ہیں، ان کے بنگلے الگ، ان کے گھر الگ، ان کی کالونی الگ، ان کے گیٹ الگ، ان کا ڈرائیور، ان کا واچ مین کسی سے نہیں ملنا، سیکورٹی گارڈ رہتا ہے، تو ان لوگوں کے اندر عام طور سے ایٹیٹیوڈ اور تکبر زیادہ ہوتا ہے۔ ملنساری سے رہنے والے لوگوں کے اندر وہ نہیں رہتا۔ جتنے بھی ایکٹرز ہیں یا ڈائریکٹرز ہیں، فلاں ہیں، ان سب کے اندر تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا رہتا ہے۔ تو الگ رہنے والے بندے کے اندر بعض مرتبہ خلوت یہ نفع دیتی بھی ہے اور کبھی بڑی بڑی بیماریاں پیدا کر دیتی ہے۔ تو اللہ نے تاکید کی مسجد میں رہنا، الگ رہنا، مطلب مسجد میں پبلک آئے گی، پبلک آنے کے ساتھ ساتھ سب کے ساتھ تم رہو گے، لیکن کسی سے بات بھی نہیں کرنا، زیادہ دنیاوی باتیں نہیں کرنا، کھیل تماشے نہیں کرنا، ہنسی مذاق نہیں کرنا، ساتھ رہے جیسا بھی ہونا، ساتھ رہنا بھی نہیں۔ تو اللہ نے مسجد کا حکم اس واسطے دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد میں اعتکاف بیٹھنے سے اعتکاف بیٹھنے والے کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ کیوں بڑھ جاتا ہے؟ مسجد میں 5 وقت نماز ہوتی ہے، 5 وقت کی نماز میں پبلک آتی ہے، یہ پبلک جتنی بڑھے گی نماز کا ثواب اتنا بڑھے گا، اور اس جگہ پر تم اعتکاف بیٹھو گے تو تمہارے اعتکاف کا ثواب بھی بڑھ جائے گا۔ چنانچہ اگر محلے کی مسجد میں بیٹھا اس کا ثواب الگ ہے، جامع مسجد میں بیٹھا اس کا ثواب الگ ہے، مکہ مکرمہ میں جا کے بیٹھا اس کا ثواب الگ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جتنی بڑی مسجد میں جاؤ گے اتنی زیادہ پبلک ہوگی، اور جتنی زیادہ پبلک ہوگی اتنا ثواب تمہیں زیادہ ملے گا۔ تو مطلب یہ ہوا الگ رہنے کی وجہ سے پبلک سے کٹ جانا اور پبلک کو گھٹیا حقیر سمجھنا یہ بے وقوفی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اسی پبلک کے بڑھنے سے تمہیں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ پبلک جتنی بڑھے گی تمہارا ثواب بھی بڑھے گا۔ تو مطلب یہ ہوا تم پبلک کو حقیر نہیں سمجھ سکتے، الگ رہو لیکن ان کو حقیر مت سمجھو، ان کی وجہ سے ہی تمہارے اعتکاف کا ثواب زیادہ ہو رہا ہے۔ پبلک گھٹ جائے گی تو تمہارے اعتکاف کا ثواب بھی کم ہو جائے گا۔ تو اس میں اللہ نے نفس کی تربیت بھی کی ہے عاکفون فی المساجد کے ذریعے سے، کہ مسجد میں اعتکاف رہنے کی حکمت بھی معلوم ہوئی کہ یہاں پر 5 وقتہ نماز با جماعت کا ثواب بھی ملتا ہے، اور پھر پبلک کے بڑھنے کی وجہ سے ثواب میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ 6ٹھی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے عاکفون فی المساجد، عاکفون کا لفظ استعمال فرمایا۔ عاکفون کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو قید کر لینا، بیڑیاں ڈال کے رکھ لینا اپنے آپ کو، گویا کہ جیل میں جیسے پڑے رہتے ہیں کہ ہم اپنے اختیار سے بھی جانا چاہے تو نہیں جا سکتے، ایسے ہی جو بندہ سنت اعتکاف میں آ جاتا ہے 10 دن کے لیے، وہ اپنی مرضی سے باہر جانا چاہے تو بھی نہیں جا سکتا، گئے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا۔ 10 دن ایسے رہنا گویا کہ کوئی تمہیں پکڑنے والا یہاں پر جیلر نہیں ہے، پھر بھی تم قیدی بن کر رہنا اپنے آپ کو یہاں پر روک کر۔ کیوں اس طرح یہ روک کر رہنا، قیدی بن کر پڑے رہنا؟ یہ اللہ کے در پر پڑے رہنا ہے، اور اللہ کے در پہ پڑے رہنے والے بندے کو اللہ کبھی محروم نہیں کرتے۔ وہ بہانے تلاش کرتے ہیں کہ بندہ کوئی نہ کوئی ذریعہ ایسا کرے جس سے میں اسے مغفرت کرنے اور بخشنے کا راستہ دیکھ لوں۔ اس کی مثال ایسی ہے، یوں سمجھیں چھوٹا بچہ ہے، اس کے سامنے سلیٹ اور پینسل ہم نے دے دی لکھنے کے واسطے، اس سے لکھنا نہیں آ رہا ہے، تو باپ ہے، ماں ہے،
اسے ہاتھ پکڑ کر بچے کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر سلیٹ سے اسی کے ہاتھ سے لکھنے جیسا کرتے ہیں. بچہ خالی ہاتھ لگاتا ہے لیکن لکھنے کا پورا پاور وہ باپ کرتا ہے، ماں کرتی ہے. پورا لکھ دینے کے بعد پھر ماں باپ کیا بولتے ہیں؟ ماشاءاللہ میرا بیٹا کتنا اچھا لکھا. حالانکہ بچہ لکھا ہے، وہ تم ہاتھ پکڑ کے لکھائے ہو. تو جیسے ہاتھ پکڑ کر لکھا کے پھر بچے کی تعریف کرتے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی بندے کو خود توفیق دیتے نیک کام کرنے کی. پھر اس کے بعد بندے کی تعریف کرتے، ماشاءاللہ میرے بندے کیسی نماز پڑھ رہے ہیں، کتنا اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں، کیسے دعائیں کر رہے ہیں، میں ان کو مغفرت کرنا چاہ رہا ہوں. حالانکہ اللہ خود توفیق دے کے ہاتھ پکڑ کے لانے سے آئے ہم لوگ. وہ ہاتھ پکڑ کے لانے سے ہم جمعہ کی نماز کو آئے، روزہ رکھے، قرآن پڑھے، سب وہ توفیق دے تو ہم کر سکتے ہیں ورنہ نہیں کر سکتے. ہاتھ پکڑ کے نیکی کراتے ہیں، پھر بندے کی تعریف کر کے اسے ثواب بھی دیتے ہیں. ایسے ہی اعتکاف کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سنت کو ذریعہ اور بہانہ بنا کر بندے کو بخشنا چاہتے ہیں کہ جو در پر پڑا رہتا ہے اس کے لیے کبھی نہ کبھی در کھل ہی جاتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے، ایک بڑے اللہ والے بزرگ تھے، وہ ہمیشہ جب بھی وضو بنا کر اللہ کے پاس گھر میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تو نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے، اللہ میری نماز قبول فرما، دعا قبول فرما. تو غیب سے آواز آتی کہ ہمیں تمہاری عبادت قبول نہیں ہے. تو ایک دن جو ان بزرگ کے ساتھ ایک مرید بھی ساتھ میں تھا، وہ آواز جو غیب سے آئی اس نے بھی سن لیا. تو اس نے کہا، دوبارہ جب وہ شیخ صاحب اور بزرگ وضو بنا کر مسجد میں نماز کے لیے جانے لگے تو وہ مرید کہنے لگا کہ آپ کو پچھلی نماز میں ہی آواز آئی کہ ہم کو آپ کی عبادت قبول نہیں ہے، پھر آپ کیوں بار بار اللہ سے مانگنے، نماز پڑھنے، فلاں کرنے، جب قبول نہیں ہو رہی، اللہ کی طرف سے آواز آ گئی، پھر کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے، بیٹا اگر میں اس رب کے دربار پہ جا کے نہیں مانگوں گا تو پھر دوسرا کون سا در ہے جہاں جا کے مانگوں تو قبول ہو جائے گا؟ اب اس در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے. قبول ہو کہ نہ ہو میری ذمہ داری ہے اس کے در پہ جا کے پڑے رہنا، بھیک مانگتے رہنا. اب قبول کرنا نہیں کرنا اس کی ذمہ داری ہے، میں اپنا کام پورا کروں گا، وہ اس کا کام پورا کرے گا. یہ جب انہوں نے کہا تو پھر اسی لمحے اللہ کی طرف سے غیب سے آواز آئی، تمہاری عبادت ہمیں قبول نہیں تھی، لیکن جو تم نے یہ کہا کہ میں اس کی در کے علاوہ اب کوئی در نہیں ہے، اب تمہاری عبادت ہمیں قبول ہے. یعنی قبولیت کب ہو جاتی ہے ہم نہیں بول سکتے. جب بندہ رو رو کے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اگر آپ نہیں بخشیں گے تو کون بخشے گا؟ کوئی ملک کا پرائم منسٹر ہے جو ہمیں جنت دلا سکتا ہے، کوئی وزیر اعظم ہے جو جنت دلا سکتا ہے، کوئی سائنسدان ہے جو ہمیں جنت دلا سکتا ہے، جہنم کے عذاب سے بچا سکتا ہے. کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو اللہ کی پکڑ سے بچا سکے. اللہ کی پکڑ سے بچانا ہے، اللہ ہی بچا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا. تو اس واسطے اعتکاف وہ عبادت ہے جو اس کے در پہ پڑے رہ کر اسے منوا لینا ہے. یہ بڑی سعادت والی عبادت ہے. اور آخری بات یہ ہے، مسجد میں پڑے رہنے سے آخری عشرے کی ایک بڑی عبادت ہے شب قدر. اور اعتکاف میں بیٹھنے والے بندے کو شب قدر بڑی آسانی سے مل جاتی ہے. 10 دن وہ مسجد میں رہتا ہے، چاہو نہ چاہو نفلیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تسبیح کرتا ہے، کوئی نہ کوئی عبادت کرتا ہی رہتا ہے. کوئی بھی رات اگر شب قدر کی ہوگی اس میں اس نے آدھے گھنٹے بھی عبادت کر لیا ہوگا، اسے شب قدر نصیب ہو گئی. وہ بیٹھے بیٹھے خالی سوچتے رہا اللہ کے بارے میں، مخلوق کے بارے میں، اور وہی رات شب قدر کی تو اسے نصیب ہو گئی. تو شب قدر پانے کا بہت آسان راستہ ہے 10 دن کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا. اس واسطے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعتکاف کا بہت اہتمام فرمایا ہے. دوسری بات حدیث کی روشنی میں یہ عرض کرنی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ یہ مجمع النور کا مہینہ ہے. اللہ نے اس مہینے میں کئی عبادتیں ایک ساتھ جمع کر دیے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں، نماز 5 وقت کی 11 مہینے پڑھتے تھے، رمضان میں بھی پڑھ رہے ہیں، تو رمضان کے مہینے میں نماز بھی ہے. روزہ 11 مہینے نہیں رکھتے تھے لیکن رمضان کے مہینے میں رکھ رہے ہیں تو روزہ بھی اس میں ہو رہا ہے. تیسری عبادت زکوٰۃ عام طور سے لوگ رمضان کے مہینے میں ہی دیتے ہیں. اسلام کے اندر 4 ارکان ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اس میں سے 3 تو رمضان میں ہی ہو رہے ہیں، نماز بھی ہو رہی، روزہ بھی ہو رہا ہے، زکوٰۃ بھی ہو رہی ہے.
پلس اس کے بعد آدمی تراویح بھی پڑھتا ہے، چوتھی عبادت۔ پانچویں عبادت اعتکاف، جو رمضان کے علاوہ عام دنوں میں نہیں ہوتا ہے، یہ پانچویں عبادت ہے۔ چھٹی عبادت، عام دنوں میں بندہ اتنا قرآن نہ پڑھتا ہے نہ سنتا ہے جتنا رمضان میں سن لیتا ہے، یہ چھٹی عبادت ہے۔ ساتویں عبادت شب قدر، یہ رمضان میں ہی ہوتی ہے، عام طور سے دوسرے دنوں میں پانے کی بندہ کوشش بھی نہیں کرتا ہے۔ ساتویں عبادت صدقہ فطر ادا کرنا، وہ بھی رمضان کے مہینے میں ہی ہوتا ہے۔ تو کئی عبادتیں اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں بندے کو عطا کی ہیں۔ تو ان عبادتوں کا نور جب بندے کے اندر پیدا ہوگا تو اس سے 11 مہینے گناہوں سے بچ کر جینے کا پاور بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ اتنا، جیسے اب مثال کے طور پر کپڑا میلا ہے، پہلے سرف میں بھگنے رکھا، پھر گرم پانی میں رکھا، پھر واشنگ مشین میں دھویا، 3-4 مرحلوں سے گزر کے آنے کے بعد کپڑا جیسے چمکنا شروع ہو جاتا ہے، ایسے 4-5 عبادتیں کرنے کے بعد بندے کا دل بھی روشن اور چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ عبادتیں بندہ آداب کی رعایت کرتے ہوئے کرے، گناہ سے بچتے ہوئے کرے، تو پھر یہ فائدہ اسے حاصل ہوگا۔ اسی واسطے اعتکاف کی روح کے سلسلے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اعتکاف کی روح یہ ہے کہ بندہ اعتکاف کی حالت میں 4 کام کرنے سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ کیا ہے؟ اعتکاف کا خلاصہ ہے مجاہدہ کرنا۔ مجاہدہ، پہلی چیز قلت الطعام، کم کھانے میں ہے۔ جتنا کم کھائے گا بندہ اتنا اس کی پرسنالٹی صحیح رہے گی۔ نمبر 2 قلت المنام، کم سونا، اس سے بھی بندے کی صحت جتنا 8 گھنٹے سونا ہے اس سے زیادہ سونا بے وقوفی ہے۔ نمبر 3 قلت الکلام، کم بولنا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے، کم بولنا۔ اس واسطے کہ بندہ اگر کھانا چاہے، جتنا کھانا ہے کھا لو، لیکن خود اگر کسی کے سامنے ہم نے 5 کلو بریانی لا کے رکھی، 5 کے 5 کلو کھا لے گا؟ نہیں کھا سکتا۔ کھانا خود سے زیادہ بھی کرنا چاہے اس کی ایک لمٹ ہے، خود جا کے ہاتھ اٹھا لے گا، رک جائے گا۔ سونا چاہے اگر کسی کو 8 گھنٹے کے بجائے 24 گھنٹے سونا ہے، نہیں سو سکے گا۔ 10 گھنٹے کے بعد، 14 گھنٹے کے بعد، 16 گھنٹے کے بعد خود اڑ جائے گا۔ اگر پھر اسے نہیں سو جاؤ، تم زبردستی سے سونا چاہتے تم نے، نیند کی بھی ایک لمٹ ہے، کھانے کی بھی ایک لمٹ ہے، لیکن بولنے کی ایک لمٹ نہیں ہے۔ آدمی بولنے کے لیے بیٹھا گھنٹے گھنٹے بولتے رہتا، لمٹ ہی نہیں ہے۔ اس واسطے دیکھو گپ شپ کرنے والے، کٹوں پہ بیٹھنے والے، ہوٹلوں پہ گپے مارنے والے، لمٹ ہی نہیں ہے کتنی دیر بولیں گے، 2-2 گھنٹے 4-4 گھنٹے چلتے ہی رہتا۔ تو سب سے بڑی نیکی ہے اعتکاف کی حالت میں خاموش بیٹھنا، اور یہ بڑی مصیبت ہے۔ عام لوگ جو اعتکاف میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عام پبلک اعتکاف میں بیٹھتی نہیں ہے، اہتمام ہی نہیں کرتی ہے اتنی بڑی عبادت کا، جسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے 10 سال کی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا ہے، اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ اور دوسرا، بعض دیندار لوگ وہ ہیں جن کی دینداری کا دماغ کا ہیضہ ہو گیا ہے، ان کو گویا کہ لقوہ مار گیا ہے۔ ایسا خیال رہتا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں بھی اعتکاف کی اتنی اہمیت بیان نہیں کرتے جتنا دوسرے دین کی باتوں کی اہمیت بیان کرتے ہیں۔ بعض ہمارے بھولے بھالے مسلمان وہ بھی ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے میں 11 مہینے 20 دن اللہ نے دیے ہیں، ساری دنیا گھومو، نیک کام کرو، اللہ کے راستے میں چلو، آخر کا 10 دن کی وہ عبادت ہے جو گھر میں اللہ کے بیٹھ کے سنت زندہ کرو۔ لیکن افسوس کا عالم یہ ہے کہ 40 سال سے بھی دین کے تقاضوں پہ اللہ چلنے کی توفیق دے رہے ہیں، لیکن 40 سال میں سنت اعتکاف کتنی بار نصیب ہوا ہے؟ دین کا کام دین پر آنے کے واسطے ہے، دین سے دور ہونے کے واسطے نہیں ہے۔ کوئی بھی دارالافتاء کا فتویٰ اٹھا کر پڑھ لو، رسول اللہ کی سنتیں دیکھ لو، اپنے اکابر کی زندگیاں دیکھ لو، ان کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے کہ پورا 11 مہینے 20 دن جو کرنا ہے گھر سے دور رہ کے کر لو، 10 دن اللہ کے در پہ پڑے رہو۔ یہ اصل دینداری ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ آخری عشرے میں بھی کچھ اور ذہن بنا دیا جاتا ہے، یہ بے وقوفی ہے اور نادانی ہے، شریعت سے ناواقفیت کی علامت ہے۔ اس واسطے علم والوں سے ہی لیا جا سکتا ہے، جذبات اور غلو پسند لوگوں سے دین برباد ہوتا ہے، وہ دین نہیں لیا جا سکتا ہے۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو اعتکاف میں بیٹھتے بھی ہیں، نہ کوئی تربیت کا ماحول ہے، نہ کسی عالم کی صحبت ہے، نہ کسی بزرگ کی صحبت ہے، 10 دن کا کوئی شیڈول بنا ہی نہیں ہے، خالی بس اعتکاف کے دن آئے۔ بعض وہ بندے ہیں جو 10 سال سے 15 سال سے ان کی اعتکاف کی مسجد فکس،
مسجد میں جگہ بھی فکس، مسجد بھی فکس، مسجد میں جگہ بھی فکس۔ 10 دن کے اعتکاف کے لیے جیسے ہی مغرب شروع ہونے والی ہے، عصر کو بستر لے کے آ جائیں گے، پورے غنڈے کی طرح دن دناتے ہوئے لا کے بستر پھینک دیں گے، فلاں کریں گے۔ اب دوشا بھی منگا کے کھاؤ، کرکٹ بھی کھیلو، گیم بھی کھیلو، ویڈیو گیم بھی ہو، گپ شپ بھی ہو اور باتیں بھی ہو، فون بھی ہو، سیریل بھی ہو، ریلز بھی ہو، اور پھر اس کے بعد امام صاحب کی غیبت بھی ہو، کمیٹی کی مخالفت بھی ہو، خطیب صاحب کے بیان پہ کمنٹس بھی ہو، یہ سارے چلتے رہیں گے۔ 10 دن کی عبادتیں ہیں ان کی۔ ایسے منحوسوں کو مسجد میں رہنے سے مارکیٹ میں رہنا لاکھ درجے بہتر ہے، اس واسطے کہ مسجد میں تو غیبت اور حرام ہے، کمنٹس نامناسب اور حرام ہے، دوسروں کے بارے میں برا بولنا سوچنا اور حرام ہے۔ یہ حرام کام باہر کر لیتے تو گناہ کم ہوتا تھا، تم اللہ کے گھر میں کر رہے ہو۔ اس واسطے اعتکاف کرنے والے بھی بزرگوں کی صحبت میں جا کے اعتکاف کریں گے تو تربیت ہوتی ہے، ورنہ تو بہت سے معتکفین وہ ہیں جو 10 دن میں ماشاءاللہ اگر برا نہ لگے یا برا لگ بھی جائے تو اللہ سے امید ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا، سانڈ بن کے جاتے ہیں۔ سحری کا بھی انتظام، افطار کا بھی انتظام، اور پھر رات میں کھانے کا بھی انتظام، اور چائے بسکٹ کا بھی انتظام۔ اعتکاف کی حالت میں لوگ قدر کرتے ہوئے لا کے کھلاتے ہیں، اور کھا کے مست بندہ نہ دعا پڑھ رہا ہے، نہ مسجد کے آداب کا خیال ہے، نہ تربیت ہو رہی ہے، نہ بزرگوں کی دعا۔ رونا 10 دن میں تہجد اور رونا نصیب نہیں ہو رہا ہے تو بھی کیا اعتکاف ہے؟ اس لیے اعتکاف میں آنے سے پہلے کسی بزرگ کے پاس جاتے، کسی عالم کے پاس جاتے، ان کی صحبتوں میں بیٹھتے۔ آج کے زمانے میں اگر سکسیسفل اعتکاف ہونا ہے تو سیدھے اللہ والوں کی خانقاہوں میں جا کر اعتکاف بیٹھیں گے تو ہی وہ سکسیسفل ہو سکتا ہے۔ عام مسجدوں میں بیٹھے جانے والے اعتکاف میں تربیت سے زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، یہ تجربہ ہے، مشاہدہ ہے جو دیکھا جا رہا ہے۔ اس واسطے اعتکاف آداب کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اعتکاف کی روح میں قلت الکلام، کم بولنا۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کا اصول تھا، میرے پاس زیادہ مجاہدے نہیں، کھانا اتنا ہی ملے گا، سونے کے لیے ٹائم کم دیا جائے گا، فلاں کام کرایا جائے گا، نہیں، جتنا کھانا کھاؤ، جتنی دیر سونا ہے سو۔ ایک ہی اصول ہے میری خانقاہ کا، وہ یہ ہے کہ بات نہیں کرنا، بس ختم، خاموش رہنا بس۔ اور انسان کے لیے جو چپڑ کرتے رہتا ہے اس کے لیے خاموش بیٹھنا سب سے بڑا مجاہدہ ہے۔ کچھ نہ کچھ بولنے کی بیماری لگی رہتی ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو تھوڑا بہت بولنا آتا ہے، ان کے ہاتھ میں مائک دے دیے تو واپس کرنے تیار نہیں ہوتے، گھر کو لے جا کے بولیں گے، باتھ روم میں بیٹھ کے بولنے تیار ہو جائیں گے، واپس نہیں کریں گے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو بیٹھ گئے مجمع میں تو پھر ان کا حال یہ ہے کہ خاموش، کسی کو بولنے بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ بولنا بہت بڑا مرض ہے۔ خاموشی کے فائدے معلوم ہو جائیں تو پھر لوگ بولنے والے کو بیوقوف سمجھیں گے، اور وہ بولنا جو فالتو کا ہے، نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، وہ بولنا جس سے دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ ہو وہ منع نہیں ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھ جائے پھر خطیب صاحب کو بھی نہیں بولنا چاہیے، بیان بند کر دینا چاہیے۔ کون سا بولنا درست، کون سا بولنا نہیں درست، وہ بھی تو علماء ہی بولیں گے نا، جانکاری رکھنے والا ہی بولے گا۔ چوتھی چیز قلت الاختلاط مع الانام، کہ پبلک سے کم میل جھول رکھنا۔ 10 دن پبلک سے زیادہ میل جھول مت رکھو، اس کا اہتمام کرو۔ یہ اعتکاف کا سب سے بڑا مجاہدہ ہے، اور یہ چیز حاصل ہوتی ہے بزرگوں کی خانقاہوں میں جا کر اعتکاف کرنے سے۔ اور اعتکاف کی توفیق بندے کو مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سعادت کی بات ہے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے، میری طلب بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ توفیق دیتے ہیں تو ہی بندے کو یہ نعمت نصیب ہوتی ہے۔ اب جو لوگ بولتے ہیں نہیں بیٹھے تو کیا ہوا، ہم دوسری عبادت کر رہے نا، ہم فلاں نیکی کر رہے نا، ٹھیک ہے صاحب کر لو، لیکن یہ جو سنت نصیب ہو رہی ہے یہ ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتی۔ دوسرے دنوں میں جیسے ربیع الاول کے مہینے میں کوئی بندہ آیا، میں 10 دن کا سنت اعتکاف کرنا چاہ رہا ہوں مسجد میں، کر لو صاحب، لیکن سنت نہیں ہوتا آپ کا۔ سنت پانے کی جگہ وہ صرف رمضان کا مہینہ ہے۔ جیسے کوئی بندہ حج کے مہینے میں حج نہیں کرا، وہ یہ بول رہا ہے کہ میں معراج کے مہینے میں کر لیتا ہوں، رجب کے مہینے میں حج کر لیتا ہوں، جاؤ پورا سعودیہ گھوم کے آؤ، لیکن تمہیں حج کا 1 پیسے کا ثواب نہیں ملے گا۔ ایسے ہی رمضان کا آخری عشرہ چھوڑ کر باقی 11 مہینے تم مسجد میں بیٹھے رہے پڑے رہے، پھر بھی ثواب اس سنت اعتکاف کا ملنے والا نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا یہ ٹائم ایسا کم ہے کہ اس میں ہی یہ سنت حاصل ہو سکتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے،
ایک آقا اور غلام دونوں راستے سے گزر رہے تھے، تو غلام با توفیق بندہ تھا جسے نماز کی پابندی نصیب تھی، نماز کا وقت ہو گیا تو وہ اپنے آقا سے کہا کہ اجازت دے میں نماز پڑھ کے آ جاتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ پڑھ کے آؤ۔ تو نوکر نے آقا کو بھی بلا، آپ بھی چلیں، آپ باہر کھڑے ہو کے انتظار کرنے کے بجائے ساتھ میں آ جائیں، پڑھ لے کے آ جائیں گے۔ نہیں تم جاؤ میں آتا ہوں۔ تو گیا نماز کے لیے بندہ، اب وہ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ ہو گیا، یہ انتظار کر رہا ہے، گھڑی دیکھ رہا ہے بار بار۔ پھر وہ مسجد کے دروازے کے قریب آ کر آواز دیا کہ بھائی کتنی دیر، کیوں نہیں آ رہے باہر؟ تو وہ غلام کہنے لگا، وہ ایک صاحب ہیں وہ آنے نہیں دے رہے ہیں باہر۔ پوچھا کون آنے نہیں دے رہا ہے تمہیں باہر؟ تو غلام نے کہا جو آپ کو اندر آنے نہیں دے رہا، جو آپ کو اندر آنے نہیں دے رہا ہے وہ مجھے باہر آنے نہیں دے رہا ہے، جو آپ کو اندر آنے نہیں دے رہا ہے وہ مجھے باہر آنے نہیں دے رہا ہے۔ مطلب یہ توفیق کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی تو اندر مزے آ رہے ہیں، اور آپ کی محرومی یہ ہے کہ آپ باہر دھوپ میں کھڑے ہونے تیار ہیں لیکن اللہ کی گھر کے سائے میں آنے تیار نہیں ہیں۔ تو ہر بندے کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے، تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ زندگی کا اتنا عرصہ گزر گیا، آج تک سنت اعتکاف نصیب نہیں ہے۔ 50 سال عمر، 55 سال عمر، 60 سال عمر، 10 دن اللہ کے در پہ پڑے رہنے تیار نہیں۔ ٹانگ ٹوٹ جائے، کینسر آ جائے، کڈنی خراب ہو جائے، ہارٹ پیشنٹ ہو جائیں، 25 دن ہاسپٹل کی بیڈ پہ پڑے رہنے تیار ہیں۔ ایسیوں میں 10 دن لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شکر ادا کریں، اللہ نے صحت دی ہے۔ اگر ناقدری کی جائے گی تو یہاں 10 دن بوجھ لگیں گے، تو 2 مہینے کوما میں جا کر ہاسپٹل پہ پڑے رہنا بوجھ نہیں لگے گا۔ اس واسطے ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ سالوں سے لوگ جیل میں پڑے ہوئے ہیں، باہر نہیں آ سکتے، کوئی خواہش پوری نہیں، کپڑے ڈھنگ کے نہیں، کھانا نوالا صحیح نہیں، بیماریاں قید کر رکھی ہیں، جیلوں نے قید کر رکھا ہے۔ اللہ نے یہ آزادی کا موقع دیا ہے، اس کو غنیمت سمجھ کر اعتکاف کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اور دوسرا کام جو رمضان کے آخری عشرے میں کرنے کا ہے وہ ہے شب قدر کی تلاش کرنا۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، شب قدر اللہ نے رکھا بھی ہے تو آخری عشرے میں رکھا۔ آخری عشرے میں رکھنے کی حکمت یہ ہے، عام طور سے بندے عید کی تیاری کی چکر میں پہلا عشرہ گیا، دوسرا عشرہ گیا، اب بہت سے دیوانے اٹھے ہیں، ملیدہ کوٹے رہے ہیں۔ جیسے دیوانہ اٹھا ملیدہ کوٹا بولتے ہیں، ویسے بہت سے دیوانے وہ ہیں آخری عشرے میں شاپنگ کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ ابھی تک ان کی عید کی تیاری نہیں ہوئی ہے، بس مارکیٹ جاؤ، کفن خرید کے لاؤ، عید کی جگہ جنازہ پڑھ لو۔ یہ حالت ہے بعض لوگوں کی۔ اور چنانچہ دیکھ لو بہت سے فنکشن ہالوں کا حال یہ ہے کہ ایک فنکشن ہال لے لیے آخری 10 دن کے 15 دن کے واسطے، اس میں لیڈیز کے بھی، بچوں کے بھی، جینٹس کے بھی، کھانے کا بھی، فلاں بھی، سب لے کے ایکسپو نام رکھ دو۔ اب اس میں ہر طرح کے آئٹم رکھ دے کے آخری 10 دنوں کے لیے ہمارے اس فنکشن ہال کے بزنس کی اوپننگ کے لیے فلاں ہیروئن آ رہی ہے، فلاں سیلیبریٹی آ رہی ہے، فلاں VIP آ رہا ہے۔ یہ اعلان اور یہ اشتہار کر کر کے آخری عشرے میں بندوں کو اللہ کا حکم، رسول اللہ کی سنت، مسجد آنے کا تھا، پبلک انہیں فنکشن ہال بلا رہی ہے، تاجر انہیں فنکشن ہال بلا رہے ہیں۔ آخری عشرے میں پوری بدتمیزی بدماشی مسلمان سماج کی ہو جاتی ہے کہ ہر بندہ اپنی بچے کچی شاپنگ کے لیے آخری عشرے کا ہی استعمال کرتا ہے۔ ہم میں سے دیکھ لیں، کسی نے شرٹ خریدا، پینٹ خریدنا باقی ہے، پینٹ خریدا، انر خریدنا باقی ہے، کسی نے دونوں خرید لا، ٹوپی خریدنا باقی ہے، کچھ نہ کچھ باقی ہے کسی کا۔ یہ تماشے رمضان کی ناقدری ہے۔ تو اللہ نے آخری عشرہ رکھا شب قدر کی تلاش۔ وہاں ہوٹلوں پر، چبوتروں پر، فنکشن ہالوں میں، دکانوں پر مرتے پھرتے رہو گے، ایک پیسے کی مغفرت کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اسی واسطے دیکھ لو 40 سال سے ہم رمضان دیکھتے آ رہے ہیں، 4 دعائیں بھی قبول ہوتی ہوئی زندگی میں نہیں دکھ رہی ہیں، 4 بری عادتیں بھی زندگی سے نکلتی ہوئی محسوس نہیں ہو رہی ہیں، 4 گناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں، 5 وقت کے نماز کے پابند نہیں بن پا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے مانگنے کی راتوں میں ہم محروم ہوتے چلے گئے، لینے کی راتوں میں محروم ہوتے چلے گئے۔ خلا طلاق کے مسائل، اولاد کے مسائل، جھگڑوں کے مسائل، کاروبار کے مسائل، قرضوں کے مسائل حل ہونے نہیں پا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ دینے تیار ہے، بندہ لینے تیار نہیں ہے، ہوٹلوں پہ مانگ کھا رہا ہے۔ یہ آخری عشرے میں اللہ نے شب قدر رکھا تاکہ اس کی قدر سے، اس کی اہمیت سے بندہ مسجد آئے۔ اور دوسری بڑی حکمت طاق راتوں میں رکھا، 21،
23, 25, 27, 29 اس طرح اللہ نے ترتیب وار رکھا۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا نا کنٹینیو 20, 21, 22, 23, 24 5 راتیں رکھ دو لائن سے، ایسا بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے راحت اور اعتدال کا خیال رکھا۔ ایک رات جاگو شب قدر کی تلاش میں، دوسری رات سو جاؤ، اور ایک رات جاگو، دوسری رات پھر سو جاؤ، تیسری رات پھر جاگو، پھر اور ایک رات سو جاؤ۔ راحت کا بھی خیال رکھا، جنت کا بھی خیال رکھا، اس واسطے طاق عدد میں اللہ نے شب قدر کو رکھا ہے۔ بندہ ایک رات خوب جاگ کر عبادت کرے، تھکا ہوا ہے، اگلی رات سو جائے، پھر آرام کیا ہوا ہے، فریش ہے، اب اگلی رات جاگو، شب قدر کی تلاش میں عبادت کرو، رات بھر رہا، پھر دوسرے دن تھکا ہوا ہے، اب سو جاؤ۔ اس لیے اللہ نے 5 الگ الگ راتوں میں تاخرات رکھا ہے۔ اگر دنیا کا کوئی بھی عقل مند اس حکمت کے ساتھ تاخرات رکھنا تلاش کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا، جتنا بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے تاخراتوں میں شب قدر تلاش کرنے کا موقع دیا ہے۔ چنانچہ اکابر کے بارے میں لکھا ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں اشترا ثوباً ب1000 دینار، 1000 اشرفیوں کا ایک جوڑا خریدا، خصصہ للیلۃ القدر، اور وہ جوڑا خاص کر لیا کہ شب قدر میں ہی پہنوں گا، لا یلبسہ فی غیرہا، شب قدر کے علاوہ کبھی وہ جوڑا نہیں پہنتے، یعنی اس سے شب قدر کی اہمیت بتانا مقصد ہے کہ وہ کپڑے پہن کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کروں گا، اللہ کو اچھا بن کے دکھنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت امام نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، کان یغتسل فی کل لیلۃ من لیالی العشر، آخری عشرے کی ہر رات غسل کر کے بن سور کے تیار ہو کے مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے۔ یہ رات اللہ کو منانے کی ہے، شب قدر پانے کی ہے، تو پورے 10 دن بن سور کے تیار ہو کے مصلی پہ آ کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ تو آخری عشرے کی فضیلت اس واسطے ہے کہ ہمیں شب قدر تلاش کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، بخشے بخشائے ہیں، لیکن آپ کا معمول کیا تھا؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی الاواخر فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، آخری عشرے میں اتنی عبادت کرتے تھے جتنی عبادت پورے مہینے بلکہ پورے سال نہیں ہوتی تھی۔ کیسی ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اذا دخل العشر، آخری عشرہ جب آتا، احیا اللیلہ، پوری رات جاگ کر عبادت کرتے، وایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی اٹھا لیتے کہ تم بھی اٹھو، اب عبادت میں مصروف ہو جاؤ، وجد وشد المیزر، خوب محنت کرتے، روتے تڑپتے اور اپنی کمر باندھ لیتے کہ بستر پہ پیٹھ لگانا ہی نہیں ہے۔ کون؟ جس کے صدقے سے دنیا بنی ہے، جسے اللہ نے اپنے آسمانوں پہ بلایا ہے۔ ان کا عالم یہ ہے، آخری عشرہ سوتے ہی نہیں تھے، عبادت میں مصروف رہتے تھے، مسجد سے باہر نہیں جاتے تھے، اور اس کی امت کا حال یہ ہے کہ آخری عشرے کا اعتکاف 40 سال سے نصیب نہیں ہے، آخری عشرے کی تاخراتوں کا رونا 50 سال سے نصیب نہیں ہے، فینشن ہال اور شاپنگ 40 سال سے چھوٹی نہیں ہے، تو پھر کہاں سے امت پر رحمت، مدد، نصرت کے فیصلے ہوں گے؟ اور تاخراتوں میں بعض لوگ جاگنے کے یہ بھی ایک تماشے شروع ہوئے ہیں کہ یہ تاخرات میں یہ مفتی صاحب کا بیان، وہ تاخرات میں وہ مفتی صاحب کا بیان، یہ مفتی صاحب ایک تاخرات کو وہ شہر جا رہے ہیں اور ایک تاخرات کو وہ شہر جا رہے ہیں، اور لوگ بول رہے ہیں فائدہ ہوتا ہے تاخراتوں میں بیان کرنے سے۔ ارے فائدہ ہوتا ہے، پورے سال جمعہ میں بیان کر رہے ہیں، کتنا فائدہ ہو رہا ہے وہ ہم کو دکھ رہا ہے، اور تاخراتوں کے فائدے سے کتنا فائدہ ہوگا وہ تم کو دکھ رہا ہے۔ جمعہ کا بیان پھر بھی صحابہ اکرام سے ثابت ہے، اس سے امید ہے فائدہ ہونے کی اور تبدیل ہونے کی۔ تاخراتوں کا بیان تو نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ اولیاء سے، نہ فقہا سے، کسی سے ثابت نہیں، اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ جاگنے کے تماشے ہیں بس، اور جاگنا بھی ہے تو وہ انفرادی طور پہ جاگنا، اس واسطے جاننے والے بھی نہ جاننے والے بھی تاخراتوں کی ایک دھوم مچا رکھی ہے کہ ہر تاخرات میں کمپٹیشن چلتا ہے کہ فلاں مدراس سے آئے تھے، فلاں ممبئی سے آئے تھے، فلاں بنگلور سے آئے تھے، فلاں حیدرآباد سے آئے تھے، ان کا بیان ایسا تھا، ان کا کمپٹیشن چلتے رہتا ہے، جیسے کہ ناچنے کا کمپٹیشن رہتا ہے اسٹیجوں پر۔ یہ تماشوں کے بجائے اعتکاف کی توجہ ہونی چاہیے۔ ایسے تاخراتوں کے اہتمام کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے ذہن سے عبادت ہی نکل گئی کہ اس کے بجائے ہمیں اعتکاف کرنا چاہیے تھا، اس کے بجائے اللہ کے در پہ پڑے رہنا چاہیے تھا۔ اور آخری عشرے میں کرنے کے کاموں میں سے دعا کا خوب اہتمام ہو، استغفار کا خوب اہتمام ہو۔ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، اس لیے خوب اللہ سے مانگ لیں کہ اس عشرے میں اللہ جن بندوں کے نام نکال کر فہرست سے جنت کے فہرست میں لکھ دیتے ہیں اس میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ خوب استغفار کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر دینے کا اہتمام کہ اس عشرے میں
عید کو جانے سے پہلے نہیں، ابھی جمعہ کے بعد ہی اپنا صدقہ فطر نکال دو، پہلے ہی نکال دو. اور صدقہ فطر کوشش کرو گیہوں کے جو کے ذریعے سے نہیں بلکہ کشمش اور کھجور کے حساب سے اپنا صدقہ فطر نکالنے کی کوشش کرو. 1.25 کلو گیہوں 100 روپے کے آس پاس میں آ جاتا ہے. 100 روپے میں کیا ہوگا؟ 100 روپے میں عید کے کپڑے آئیں گے؟ 100 روپے میں عید کے دن غریب کے گھر میں اچھا کھانا بن جائے گا؟ کیا ہوگا 100 روپے میں؟ صدقہ فطر نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ عید کے دن غریب کے گھر میں بھی اچھا کھانا بنے، اسے بھی اچھے کپڑے ملیں. تو اب 100 روپے میں کیا کھانا بنے گا، کیا اچھے کپڑے آئیں گے؟ اس واسطے کشمش اور کھجور کے حساب سے صدقہ فطر نکالو. ایک بندے کا 800 900 1000 روپے صدقہ فطر نکلے گا، غریب کو ملے گا تو اس کا گھر کچھ عید کے دن بھی اچھا ہو سکتا ہے. اگر فیملی بڑی ہے تو بڑے لوگوں کا صدقہ فطر کھجور اور کشمش سے نکالو، چھوٹے بچوں کا صدقہ فطر گیہوں اور جو سے نکال دو، یہ بھی بیلنسنگ ہو سکتا ہے. لیکن کوشش کرو زیادہ مقدار میں صدقہ فطر نکالا جائے. جن لوگ روزہ نہیں رکھ سکے وہ اپنے فدیہ ادا کرنے کی کوشش کریں، اور فدیے کی تفصیلات علماء سے معلوم کر لیں. بیماری کی وجہ سے، شوگر کی وجہ سے، کسی اور مرض سے روزہ نہیں رکھ پایا تو اب اس کا کفارہ کیا ہے، اس کا طریقہ، فدیہ کا اصول کیا ہے، وہ معلوم کر کے اپنا فدیہ ادا کرنے کی کوشش کرے. آخری چیز یہ بھی ہے کہ جن کی زکوٰۃ باقی ہے اب تک ادا نہیں ہوئی اور انہوں نے اپنا سال رمضان کا ہی مہینہ متعین کر رکھا ہے، حساب لگا کر اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں. پہلے سے دینے کا اہتمام سے صحیح جگہ پر زکوٰۃ پہنچتی ہے. ڈیلے کرتے رہے اب کل چاند دکھ رہا ہے، اتنی زکوٰۃ باقی ہے تو کیا کرتے؟ جو دکھا اس کو دے دو، جو دکھا اس کو دے دو. اب وہ صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے، صحیح جگہ جاری ہے، سب نہیں دیکھتے. اسی واسطے جس دن چاند دکھتا ہے اس دن کی مغرب کی نماز میں جو اعلان ہوتا چندے کا، اس میں خوب چندہ ہوتا. کیوں؟ چندہ کرنے والا بندہ بھی بولتا ہے کہ بھئی اب رمضان ختم ہے، اس کے بعد ثواب آپ کو وہ نہیں ملے گا جو اب دینے پہ ملتا ہے، اس واسطے دو. اور پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی اتنے پہلے سے دینا باقی ہے بیلنس، اس واسطے دے دو. اب وہ صحیح ہے غلط ہے کچھ بھی ہو، بہرحال یہ بے وقوفی والی حرکت کیوں ہے؟ ابھی سے ترتیب بنا کر اپنی زکوٰۃ صحیح جگہ پہنچانے کی کوشش ہو. اور ایک مسئلہ ہے، بعض لوگوں نے ایسا سوچ رکھا ہے کہ جو زیور ہماری خواتین استعمال کرتی ہیں اس زیور پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے. جو الماری میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ زیور، ان زیورات پر زکوٰۃ ہوتی ہے، استعمال کی جانے والی زیورات پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، ایسا ویڈیو میں بتا رہے ہیں یا فلاں عرب ممالک کے علماء بتا رہے ہیں. اس سلسلے میں حدیث دیکھیں. پہلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس حدیث کی سند صحیح ہے، مسند احمد، ابو داود، نسائی، بیہقی 4 حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. فرماتے ہیں یہ خاتون آپ علیہ السلام کے پاس آئیں اور ان کی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے موٹے کنگن تھے. بیٹی پہنی ہوئی ہے، ہاتھ میں پہنے ہوئے کنگن ہیں. تو آپ علیہ السلام نے پوچھا دیکھ کر کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو خاتون نے جواب دیا نہیں دیتی ہوں. تو آپ نے فرمایا کیا تم کو یہ اچھا لگے گا کہ اللہ تعالیٰ یہی دونوں کنگن نکال دیں اور یہ تمہیں اس کے بدلے میں تمہیں جہنم کی آگ میں پہنچا دیں؟ یعنی ان 2 کنگنوں کے بدلے تمہیں 2 جہنم کے آگ کے کنگن پہنائیں، تم پسند کرتے ہو؟ تو خاتون کہنے لگی نہیں یا رسول اللہ. تو پھر کرنا کیا ہے؟ اس کی زکوٰۃ ادا کرو. تو آپ دیکھو اس حدیث میں الماری میں رکھے ہوئے زیور کی زکوٰۃ کا حکم نہیں بتائے، ہاتھ میں پہنے ہوئے کنگن کی زکوٰۃ کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام ڈانٹ رہے ہیں. دوسری حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، میرے ہاتھ میں چھلا دیکھ کر مجھ سے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا رسول اللہ میں نے آپ کو اچھا دکھنے کے لیے، سجنے سورنے کے لیے پہنا ہے. تو میں نے آپ علیہ السلام نے فرمایا زکوٰۃ دیتی ہو اس کی؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ نہیں دیتی ہوں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر تو یہ تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. اور یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 244. یہ کس سے فرما رہے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور چھلا پہنی ہوئی ہیں تو پھر بول رہے ہیں لوگ کہ پہنے ہوئے زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے. اس واسطے اس طرح کی اور بھی دوسری حدیثوں کی وجہ سے مسئلہ یہ ہے کہ استعمال کیے جانے والے زیورات کی بھی زکوٰۃ دینا پڑے گا. اگر نہیں دیں گے تو اللہ کے ہاں پکڑ ہو سکتی ہے. ایک مسئلہ درمیان میں، اب عورتیں اپنے زیورات کی زکوٰۃ کہاں دیں گی؟ گولڈ کا ریٹ بڑھ گیا ہے
اور زکوٰۃ دینے کے واسطے مرد کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. عورت اگر زکوٰۃ دینا ہے تو اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. اب سونا بیچ کے زکوٰۃ دیں گے تو عورتوں کا ہارٹ بیٹ بڑھ جائے گا, ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک بھی آ جائے گا. تو زکوٰۃ کیسے ادا کیا جائے؟ یاد رکھیں, ہارٹ اٹیک آئے گا, قبرستان جائیں گے, لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے تو جہنم میں جائیں گے. تو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اب کس میں جانا ہے. اس واسطے اگر زکوٰۃ دینے کے پیسے عورتوں کے پاس نہیں ہیں تو یہ مرد جو اچھی عورتوں کو دیکھنا چاہ رہے تھے, وہ اچھی بننے کے واسطے ہی عورت اپنے پاس زیور رکھ کر بن سور کر دکھاتی ہے. تو وہ لک دیکھنے کے واسطے بیوی کو دیکھ کے مزے لے رہے تھے, وہ مزے کا اب ریٹ ادا کرو, زکوٰۃ کے پیسے بیویوں کو دو, اپنے پاس سے زکوٰۃ کے پیسے بیویوں کو دو تاکہ وہ اپنی زکوٰۃ ادا کریں. اگر نہیں ہو سکتا تو ماہانہ پیکٹ خرچ کے نام پر اپنی بیویوں کو دو تاکہ وہ پیسے وہ جمع کر کے اس کا حساب پھر بیوی سے مت پوچھو. پرسوں مہینے میں 2000 دیا تھا, اگلے مہینے میں 3000 دیا تھا, 1500 روپے دیا تھا, اس کا حساب ہی مت پوچھو. وہ چاہے صدقہ کر لے, بھائیوں کو دے لے, خیرات کر لے, زکوٰۃ ادا کر لے, کچھ بھی کر لے, اس طرح اپنی بیویوں کی ہیلپ کرو ان کی زکوٰۃ ادا کرنے میں. ایک مسئلہ یہ بھی ہے, بعض لوگ ایسا بھی چلاتے ہیں کہ بیوی اپنے مال کی زکوٰۃ شوہر کو دے سکتی ہے, تو پھر غریب کہاں جانا. پھر عام طور سے سونا جس کے پاس ہوتا ہے وہ مرد کے پاس نہیں ہوتا. یہاں جتنے مرد حضرات بیٹھے ہیں, آپ کے پاس گولڈ ہے؟ کتنے چوڑیاں ہیں, نیکلس کتنی ہے, کب پہنتے ہیں؟ مرد کے پاس سونا نہیں ہوتا ہے, عورت ہی کے پاس ہوتا ہے. زکوٰۃ عام طور سے مرد پر واجب نہیں ہوتی, بزنس میں رہا تو ہی واجب ہوتی ہے, بالعموم عورتوں پر ہی واجب ہوتی ہے. اب وہ عورت کی زکوٰۃ سیدھے مرد کے کھاتے میں آ رہی ہے, تو اب غریب کہاں جائیں گا. پھر عجیب مسئلے بناتے ہیں لوگ, اور برجستہ ویڈیو پہ آ کے بول دیتے ہیں کہ بھئی اور بیوی اپنی زکوٰۃ شوہر کو دے سکتی ہے. حدیث میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت زینب نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے جا کے پوچھا, وہ حدیث تم زیادہ سمجھے, ابا حضور زیادہ سمجھے. اس حدیث کی تشریح محدثین نے کیا لکھا ہے, اس حدیث کے تحت میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی عربی عبارت ہے, لکھتے ہیں والمراد به كله صدقۃ التطوع. اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ نفل صدقہ عورت اپنے شوہر جو کہ غریب ہے دے سکتی ہے, زکوٰۃ واجب صدقہ نہیں ہے. وسیاق الحدیث یدل علیہ, حدیث آگے پیچھے پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہاں حضرت زینب اللہ کے رسول سے جو پوچھنے گئی ہیں وہ نفل صدقے کا مسئلہ ہے, واجب زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں ہے. اور یہ لکھنے والے علامہ نووی ہیں جو حنفی نہیں ہیں, بخاری شریف کی حاشیے میں لکھا ہوا ہے. حدیث پڑھتے ہو, حدیث سے محدثین نے کیا سمجھا ہے وہ سمجھنے تیار نہیں, اپنے دماغ سے انجینئر ہے, ٹیلر ہے, فلاں ہے, وہ حدیث کی تشریح کرنے لگا ہے. اس سے دین برباد ہو جاتا ہے. اور آخری بات یہ بھی ہے, چندہ کے سلسلے میں اس بات کا لحاظ رکھیں, رمضان کے مہینے میں خوب لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں یا صدقہ خیرات کرتے ہیں, صحیح جگہ پر پہنچاؤ. بہت سے لوگ وہ سر پہ پٹی باندھ کر, ہاتھ پہ پٹی باندھ کر بھیک مانگنے کی شکل میں ایسے جو بہانے بناتے ہیں, تحقیق کر کے زکوٰۃ پہنچاؤ. دوسرا, بہت سے لوگ وہ ہیں جو غریبوں کی مدد کرنے کے واسطے اپنی تنظیم یا کوئی ایسا آرگنائزر کچھ بھی اس طرح بنا کے ہیں کہ ہم فلاں کی مدد کر رہے ہیں, فلاں کو چاول پہنچا رہے ہیں, فلاں کو تھیلے پہنچا رہے ہیں, اور ایک کو تھیلا دیتے ہوئے فوٹو لے لیے, ایک کو پیکٹ دیتے ہوئے فوٹو لے لیے, ایک کو پیجامہ دیتے ہوئے فوٹو لے لیے. اب بول رہے ہیں کہ بھئی آپ زکوٰۃ دو, ہم صحیح جگہ پہنچائیں گے. کیا اتنے مجبور ہو گئے کہ ہمارے نظر میں کوئی غریب نہیں دکھ رہا؟ آسمان پہ جی رہے ہیں, 7ویں آسمان پہ ہیں, زمین پر ہی رہے ہیں, ہمارے محلے کے غریب نہیں دکھ رہے, خاندان کے غریب نہیں دکھ رہے. ہم کو غریب تک پہنچانے واسطے بیچ میں کوئی اور ایک بندہ ہونا کہ بھئی ہم آپ کو دیتے, آپ صحیح غریب تک پہنچاؤ. یہ اتنا بڑا مالدار ہے کہ اس کو کوئی غریب ہی نہیں دکھ رہا ہے. کیسی بے وقوفی والی حرکتیں. خود جاؤ, پہنچاؤ, معلومات کرو, صحیح جگہ پر پہنچانے کی کوشش کرو. ورنہ تو ان میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں جو زکوٰۃ کے نام پر اصول کرتے ہیں لاکھوں کروڑوں روپے میں اور پہنچاتے تھوڑا ہیں. باقی ہم سب غریبوں کی مدد کے واسطے ہیں. ہماری سیلری بھی ہونا نا 40-50 ہزار سیلریاں لے کے جیتے ہیں. ہم بدگمان نہیں ہیں, لیکن احتیاط ہونی چاہیے کہ ہماری زکوٰۃ غلط جگہ پہ نہ جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل اور ہدایت کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.